تصحیح کا بیان. اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تصحیح کی ضرورت کب اور کہاں پڑتی ہے. تصحیح کی ضرورت جو ہے وہ دونوں طرح سے پڑتی ہے. جیسے ایک گروہ ہے، گروہ کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک ہی وارثوں کی ایک ہی جماعت ہے، جیسے بیٹے ہیں اور بیٹا ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ. اگر ایک بیٹا ہے تو کل مال لے لے گا، اور اگر مثال کے طور پر 5 بیٹے ہیں تو پانچوں کو حصہ جائے گا. تو پانچوں تو اسبات ہوتے ہیں، تو اس لیے پوری پراپرٹی کو 5 حصوں میں بانٹ کر کے. تو یہاں بھی تصحیح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 3 بیٹیاں ہیں، اور جب 3 بیٹیاں ہوں گی تو بیٹیوں کا حصہ ثلثان ہوتا ہے. تو ثلثان کتنے ہوں گے؟ اگر 6 سے مسئلہ بنائیں گے تو 4 ہوں گے، 12 سے مسئلہ بنائیں گے تو 8 ہوں گے ثلثان، اور 24 سے بنائیں گے تو 16 ہوں گے. ٹھیک ہے، تو 6 ہی سے مسئلہ بنا کے سوچ لیجئے کہ حصہ ملے گا کتنا؟ 4، اور بیٹیاں ہیں کتنی؟ 3. تو 4 3 میں کیسے بٹے گا؟ ہے نا، ہر ایک بیٹی کو 1 سے زائد ملے گا. اسی طرح سے اگر فرض کریے 5 بیٹیاں ہیں اور ان کو 4 ملا، تو 4 5 بیٹیوں کو کیسے بٹے گا؟ 1 سے کم ہوگا، قصور آئیں گے. تو کس طرح سے ایسا ہم حساب لگائیں کہ ٹھیک ٹھیک تقسیم ہو جائے، پریشانی نہ ہو. یہ ایک فریق جو ہے نا، اسی کو جتنے سہام مل رہے ہیں وہ سہام برابر نہیں بٹ رہے ہیں. ایک فریق کے سہام برابر نہیں بٹ رہے ہیں، تو اس کا صحیح سے حساب لگنا کے برابر بٹ جائیں. اس کے لیے تصحیح کے اصول کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے 2 گروپ اگر آ گئے، 2 فریق آ گئے، دونوں میں کا حال یہی ہے. جیسے 5 بیٹیاں ہیں، 6 یا 7 چچا ہیں، اب کیا ہوگا؟ اسی طرح سے جو ہے نا وہ بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں زیادہ، یا اور، تو اس میں قصور کئی جگہ تصحیح کی ضرورت پڑے گی. تو پھر ان کا پورا مخرج کیا بنے گا؟ مخرج بھی بدلتا ہے. یعنی سہام اور رؤوس جب ہم لوگ لفظ بولتے ہیں، یہاں دیکھیے گا پہلی ہی لائن میں، پہلی سطر میں ثلاثۃ بین السہام والرؤوس کا لفظ آیا. تو سہام تو حصے کو کہتے ہیں نا، اور رؤوس راس کی جمع ہے، ممبر لوگوں کو کہتے ہیں. جیسے ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک زوجہ، ماں. ٹھیک ہے، تو اگر زوجہ ایک ہے اگر 2 ہے تو کہیں گے کہ رؤوس 2 ہو گئے. پھر سہام، ان کو جو حصہ ملتا ہے، ربع ہے کسی کا سمن ہے، کسی کا ثلث ہے، یہ سہام ہو گئے. چلیے، تو تصحیح کے اصول کی ضرورت جو ہے وہ سہام اور رؤوس کے درمیان بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور رؤوس کے درمیان بھی، یعنی حصہ بانٹنے کے لیے بھی، اور مخرج، مناسب مخرج جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے بھی. کتنے سے مسئلہ بنائیں گے ہم لوگ؟ اصل مسئلہ کتنے سے بنے گا کہ سب کو برابر پڑ جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی تصحیح ضرورت پڑتی ہے. چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یحتاج فی تصحیح المسائل الی 7 اصول. مسائل کی تصحیح کے لیے 7 اصول کی ضرورت ہے. ثلاثۃ بین السہام والرؤوس واربعۃ بین الرؤوس والرؤوس. 3 اصول تو وہ ہیں جو سہام اور رؤوس کے درمیان کام کرتے ہیں. ان اصول کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے. سہام اور رؤوس یعنی جو حصے ہیں، جیسے میں نے مثال دیا تھا کہ بیٹیاں 5 ہیں اور ان کو حصے مل رہے ہیں 4، تو 5 اور 4 میں نسبت کیا ہوئی؟ نسبتیں آپ کو جو ہے نا وہ ہم نے پہلے پڑھا دی ہیں. توافق ہے، تداخل ہے، تباین ہے، اور تماثل پہلے تھے. تماثل، تو ان میں تو تباین ہے. تباین بنے گا حضرت. تباین، جی. بیٹیاں تو 5 ہیں نا، اس سے کتنے ہیں؟ 4. اچھا، زیادہ تر جو ہے نا اس معاملے میں وفق کی اگر توافق ہے تو وفق کا معاملہ ہوتا ہے، ورنہ یاد رکھیے گا تماثل اگر ہو، تماثل کا مطلب تو یہ ہوا کہ بیٹیاں 4 ہیں اور ان کے حصے بھی
4 ہے, سمپل، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دے دیجیے ایک ایک، 4 سے ہو گیا. تو اس کا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تماثل کا. اور اگر ان دونوں میں تداخل ہو، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، جیسے حصے ان کے 4 ہیں اور بیٹیاں 8 ہیں، حصے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، بیٹیاں 8 ہیں، تو پھر بڑے نمبر کو لیتے ہیں تداخل میں، بڑے نمبر کو لیتے ہیں. اور اسی طرح سے اب اس کے بعد توافق ہے، تو توافق میں وفق کو لیتے ہیں. توافق میں وف اس کی مثال یوں ہے کہ حصے، یہی جو آپ پڑھ رہے ہیں، حصے بیٹیوں کے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور بیٹیاں 6 ہیں. 6 حصے بیٹیوں کے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 6 ہیں. تو کیا کون سی نسبت ہوئی دونوں میں؟ توافق. توافق تو آپ والی. یہاں وفق لیں گے، 6 کو 3 کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ 6 کو 3 کر دیں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہاں پہ توافق بالثلث ہے، کیونکہ 2 جو ہے 2 مرتبہ میں 4 کو کاٹے گا اور 3 مرتبہ میں 6 کو کاٹے گا، تو توافق بالثلث ہے. تو جو 6 بیٹیاں ہیں نا، 6 کی جگہ سائڈ میں 3 لکھ دیں گے، 3 سے حساب ہوگا. بات سمجھ آئی؟ اور اگر توافق نہیں بلکہ تباین ہے، یعنی بیٹیاں 5 ہیں اور اس سے 4 بن رہے ہیں، تو پورے عدد روز کو لے لیتے ہیں. 5 ہے تو 5 کو لے لیں گے اور پھر آگے بڑھائیں گے. یہ میں لینے کی جو بات کر رہا ہوں نا، اس کا مطلب آگے حساب بڑھانے کے لیے آپ کو ضرب دینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو وہ اگر تماثل ہے تو کوئی معاملہ نہیں، دونوں ایک ہی برابر ہیں. اگر تداخل ہے تو بڑے والے عدد کو لیتے ہیں، اور اگر توافق ہے تو وفق کو لیتے ہیں، اور اگر تباین ہے تو پورے کو لے لیتے ہیں. پورا سمجھ میں آیا نا؟ عدد روز. تو 3 اصول وہ ہیں جو سہام اور رؤوس کے درمیان ان کا لحاظ ہوتا ہے. وَأَرْبَعَةٌ بَيْنَ الرُّؤُوسِ وَالرُّؤُوس، اور 4 جو باقی ہیں وہ رؤوس اور رؤوس کے درمیان. یا جیسے مثلا 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 4 جدات ہیں، 7 امام ہیں. کیسے سب کا حصہ لگایا جائے گا ایک بار کہ سب کو ٹھیک ٹھیک مل جائے؟ تو ان میں بھی نسبتیں دیکھنی پڑتی ہیں. 5 بیٹیاں ہیں اور 4 جدات ہیں، تو 5 بیٹیاں اور 4 جدات میں کون سی نسبت ہے؟ تباین ہے. یہاں بھی وہی معاملہ ہو گیا. تماثل ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ نسبت جو ہے نا ہمیشہ دیکھنی پڑے گی آپ کو. اور یہ 7 جو اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتے آپ. تو ترکے کی تقسیم میں آپ 3 چیزوں پر ذہن میں رکھ، 3 چیزوں پر دھیان رہے، تو آپ کہیں بھی گاڑی چلتے ہوئے راستے میں کہیں پر بھی آپ جو ہے نا ترکے کی تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 عددوں کی نسبت، نمبر 2 جو ہے نا تصحیح کے ساتھ اصول، اور نمبر 3 وہ حصص. کیا حصص؟ حصص جو حالات ہیں، 12 لوگوں کے حالات جو ہیں، بیٹی کو کتنا کب ملتا ہے، بیوی کو کب کتنا ملتا ہے، وہ حالات ذہن میں رہیں گے تو فٹافٹ آپ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو چلیے کہتے ہیں اما الثلاثه فاحدها. اچھا، یہ میں کہہ رہا تھا کہ رؤوس اور رؤوس میں کچھ اصول کی ضرورت پڑتی ہے. تو رؤوس اور رؤوس میں یہ دیکھیں گے کہ دونوں میں نسبت اگر تماثل کی ہے تو پھر کسی ایک کو لے لیا، دونوں میں نسبت اگر تداخل کی ہے تو بڑے کو لے لیا، ہے نا. اور اگر دونوں میں نسبت کیا ہے، توافق کی ہے، تو ایک کو دوسرے کے وقف میں ضرب دیں گے، ایک کو دوسرے کے وقف میں ضرب دیں. جیسے مثال کے طور پر 3 بیٹیاں اور 3 جدات، تو بس 3 لے لیجیے، کیا مسئلہ ہے؟ 3 کو 3 میں ضرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر 3 بیٹیاں، اگر 6 بیٹیاں اور 3 جدات ہیں، تو اس میں کیا ہو گیا، تداخل ہو گیا. 3 6 کو کاٹ دے گا، تو 6 کو لے لیں گے، 3 کو چھوڑ دیں گے. اور اگر توافق ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا کہ 6 بیٹیاں ہیں اور 4 جدات ہیں، 6 بیٹیاں اور 4 جدات، تو یہاں پہ وہی توافق بالثلث ہو گیا. 2 جو ہے 4 کو 2 بار کاٹے گا اور 2 6 کو 3 بار میں کاٹے گا، تو ایک نمبر کو دوسرے کے وقت میں ضرب دینا پڑے گا. میں خلاصہ بھی بتا رہا ہوں. لہذا 4 کو 3 میں، 6 میں ضرب نہیں دیجیے بلکہ 4 کو 3 میں ضرب دیجیے. 4 جدات ہیں اور 6 بیٹیاں ہیں، تو اگر دونوں کا وقف نکالا جائے تو
دو جو ہے 6 کو 3 بار میں کاٹے گا تو توافق بالثلث ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو 4 کو آپ کیا کریے 3 میں ضرب دے دیے 12 ہو گئے. اب اس طرح آگے بڑھائیے. اور اگر دونوں میں تباین ہے، مثال کے طور پر جداد 4 ہیں اور بیٹیاں 5 ہیں، کوئی تعلق نہیں دونوں میں، تباین ہے بالکل، تو 4 کو 5 میں پورا کے پورا ضرب دے دیں گے. یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو لکھنا ہوگا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اما الثلاثۃ، رہے پہلے کے 3 اصول، فاحدها، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ان کانت سہام کل فریق منقسمۃ علیہم بلا کسر فلا حاجت الی الضرب، اگر ہر فریق کے حصے ان پر بلا کسر بڑھ جائیں تو ضرب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے 2 ابوین، جیسے ماں باپ اور 2 بیٹیاں. اب میں یہاں ان پیج پہ لکھتا ہوں قاعدہ جو ہے، نمبر 1، سنی ابھی آیا نہیں، وہ گاڑی کینسل ہو فریق گئی تھی، کے لیٹ ہو گئی تھی گاڑی. سہام کہہ لیجئے، سہام ہاں ابھی پڑھ رہا ہوں میں ان پر اس پہ چلیں چھوڑ دیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلا ٹھیک کسر، چلیں ٹھیک ہے جی بتاتا ہوں. برابر کے بلا کسر کے بجائے برابر تقسیم ہو جائیں، برابر تقسیم ہو جائیں تو ضرب کی کچھ ضرورت نہیں. یہ ہو گیا پہلا ضابطہ. ہر فریق کے سہام ان پر برابر برابر تقسیم ہو جائیں تو کوئی معاملہ ہی نہیں. 4 بیٹیاں ہیں 4 حصے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ چاروں دے کے ختم کرو نا معاملہ. ہر فریق کے سہام ان پر برابر برابر تقسیم ہو جائیں تو ضرب کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ ابوین و بنتین. آپ بتائیے کہ ابوین اور بنتین، اب کا معنی، ابوین کا معنی یہ ہوگا کہ ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، باپ بھی، اور بنتین کا معنی ایک بیٹی اور 2 بیٹی. تو اب یہ بتائیے کہ باپ کا بیٹی کی موجودگی میں تو سدس ہوتا ہے، سدس، اور اسبا بھی ہوتا ہے جی، اور ماں کا جو ہے نا 2 بیٹیاں ہیں تو سلوس ہو جاتا ہے، اور بیٹیوں کا سلوسان. سلوسان تو ہو ہر جاتا ہے. یہ تینوں کے تو ایک نیچے والے گروہ سے آ گئے نا کہ ایک کا سدس بن رہا ہے اور ایک کا سلوس بن رہا ہے اور ایک کا سلسان بن رہا ہے. تو اس میں آپ نے پڑھا کہ ایک فریق کے سے تو بڑے والے سے بڑا والا مخرج تو 6 مخرج بن جائے گا، کیونکہ باپ کا ہو گیا سدس اور ماں کا کیا ہو گیا سدس. اچھا نہیں، ماں کا سدس ہوگا نا یہاں پہ، سدس ہوگا، ہاں ماں کا چونکہ اولاد موجود ہے تو ماں کا سدس ہوگا اور بیٹیوں کا کیا ہو جائے گا سلوسان. تو مسئلہ کیونکہ سدس کا مخرج بنے گا ہی 6، تو 6 میں سے ایک باپ کو جائے گا ایک ماں کو جائے گا اور 4 بچے گا. ویسے 4 ہوتا ہے سلسان، 6 میں سے 4 ہوتا ہے، 2 4 بیٹھے بنا ہوئے اور 4 کو 2 2 دے دیا بیٹیوں 2 کو. جی برابر تقسیم ہو گئے نا، کوئی کسر نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں 6 سے مسئلہ بنا کر کے ایک باپ کو ایک ماں کو 2 2 بیٹیوں کو. ضابطہ نمبر 2 پہ چلیے. والثانی ان انکسر على طائفة واحدة ولكن بين سهامهم ورؤوسهم موافقة، اگر کسر واقع ہو جائے ایک گروہ پر، یعنی ہیں تو کئی گروہ لیکن اس میں ایک گروہ ایسا ہے کہ ان پر کسر برابر نہیں بٹ رہا ہے، سہام جو ہے نا برابر نہیں بٹ رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں گے کہ ان کے سہام اور رؤوس میں کون سی نسبت ہے. فرمایا ولكن بين سهامهم ورؤوسهم موافقة، اگر توافق کی نسبت ہے فَيُضْرَبُ وَفْقُ عَدَدِ رُؤُوسِ مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تو ضرب دے دیں گے جن پر سہام منکسر ہو گئے ہیں، برابر نہیں بٹے ہیں. جس گروہ پر وہ جو سہام ہے وہ برابر نہیں بٹے، ان کے عدد رؤوس یعنی وہ کتنے ہیں، اس کے عدد وفق کو ضرب دیں گے اصل مسئلہ میں. اصل مسئلہ تو اوپر لکھا نا اپنے 6 سے مسئلہ بنے گا، تو 6 سے بنے 12 سے بنے 24 سے بنے، جو بھی بنائیے آپ، اس میں آپ کو ضرب کس سے دیں گے؟ عدد رؤوس سے نہیں بلکہ عدد رؤوس کے وفق سے اگر توافق کی نسبت ہے تو. وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً، اور عول میں اگر وہ مسئلہ عائل والا ہے تو.
اس کی مثال دیکھیے بتایا ہے کابوین وعشر بنات. یہاں میں اس کو میں ضابطہ لکھ رہا ہوں. اگر ایک گروہ پر کسر واقع ہو، کسر واقع ہونے کا مطلب یعنی سہام برابر برابر تقسیم نہ ہو سکیں، تو دیکھیں گے عدد رؤوس عدد سہام میں کون سی نسبت ہے، کون سی، اس نسبت سے کیا مراد ہے؟ اگر توافق ہو تو ہاں تو عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. اب حاصل ضرب حوصلے مسئلہ نیا بن گیا. اس کی مثال اور آئلتن والا معاملہ یہ ہے نا کہ ہر معاملے میں کہیں کہیں اول ہوتا ہے، اور اول کو میں نے آپ کو پڑھایا ہی نہیں ابھی. اور اول کا مطلب میں نے بتا دیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسئلہ تو 6 سے بنا رہے ہیں، لیکن حصے داروں کو جب دینا پڑا تو وہ 7 8 9 بن گئے، ہے نا، حصے زیادہ بن گئے، تو جتنے حصے بن جاتے ہیں اس کو اب اصل مسئلہ بنا دینا ہوتا ہے. تو اس کی مثال ہم بعد میں کریں گے. اس کی ہاں دیکھیے اس کی مثال ابوین، اب اور اور بنات کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی. اب بتائیے معاملہ تو یہاں بھی وہی نہ ہوا جی، مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 6 سے. آپ نے 6 سے مسئلہ بنے گا کیونکہ ثلثان ہے، ان دونوں کا سدس سدس ہے. 6 سے مسئلہ بنائیں گے. 6 سے جب مسئلہ بنائیں گے تو اب والد کا تو 1 ہوا اور ماں کا بھی 1 ہوا اور بیٹیوں کا 4 ہو گیا جی. تو 4 ہو گیا تو اب 4 10 بیٹیوں پر کیسے بٹے گا؟ 14 یہاں پر وہی بات ہوگی نا کہ ایک 12 گروہ پر کسر واقع ہو رہا ہے. اگر 10 بچے حصے ہوتے ان کے تو 1 1 دے دیتے. 4 روپے بچے ہوئے ہیں، حصہ ان کا 4 ہے اور بیٹیاں 10 ہیں، تو کیسے قصور تو ہوں گے ہی. تو جب قصور ہو گئے یعنی 4 اور 10 میں سہام اور رؤوس میں کسر ہے نا، تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے کہا کہ ان کی نسبت دیکھیں گے. تو ان میں جو نسبت ہے وہ توافق کی نسبت ہے، کیونکہ 2 4 کو 2 بار میں کاٹے گا اور 10 کو تو اس میں توافق بالخمس ہے، توافق بالخمس بالخمس متوافقان بالخمس ہیں، تو 10 کے بجائے 5 کو لے لیں گے 5 کو لے، کیونکہ عدد رؤوس کا وفق 10 کا وفق کیا ہے 5 ہے، 4 کا وفق 2 ہے. 2 4 کو 2 بار جتنی بار میں کاٹتا ہے نا وہ ہے عدد وفق، ٹھیک، جتنی بار میں کاٹتا ہے وہ ہے عدد وفق. تو 2 نے 4 کو 2 بار میں کاٹا، 10 کو 5 بار میں کاٹا، تو 10 کا وفق ہو گیا 5، 4 کا وفق ہو گیا 2. تو سہام کا مسئلہ نہیں ہے، آپ رؤوس کے وفق جو کہ 10 ہے 10 کو لیجئے، یعنی 10 کے وفق 5 کو لیجئے اور 5 میں ضرب دے دیجئے آپ کس کو؟ 4 سے، 4 سے نہیں 6 سے اصل مسئلہ میں ضرب دیتے. اور جب اصل مسئلہ جب اس سے ضرب دیا تو 6 5 30 ہو گئے. اب جب 30 ہو گئے تو اب اس کو حصہ جو اب اس کا طریقہ آگے بتانے، لیکن میں ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ ضرب دیا ہے آپ نے 6 میں اور کس سے ضرب دیا؟ عدد وفق سے 5 سے، تو مضروب ہے 6 اور جس عدد سے ضرب دیا ہے وہ ہے 5. تو اب آگے لوگوں کا حصہ دینے کے لیے 5 سے آپ ضرب دیتے چلے جائیے سب کا، یعنی آپ کی 1 ہے 5 اور ماں کا بھی 5 اور بیٹیوں کا 4 تھا نا، تو 4 5 20 ہو گیا. 30 حصہ یعنی کل پوری پراپرٹی 30 حصوں میں بٹے گی. 5 دے دیں گے والد کو، 5 دے دیں گے ماں کو اور 20 جائے گا بیٹیوں کو اور 20 کو پھر 10 جگہ تقسیم کر دیے، 2 2 ہو گیا. کسر ختم نہ، برابر بڑھ گیا. ہو گیا معاملہ.
تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس کسر واقع ہو ایک گروہ میں تو عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے. اگر توافق ہے تو عدد رؤوس کے وفق کو اٹھا کر کے اصل مسئلہ میں اسی وفق سے ضرب دیتے ہیں اور ٹوٹل کرتے ہیں. تو پھر عدد وفق جو ہے نا اسی سے ضرب دیتے ہیں لوگوں کے پرانے والے سہام کو. باپ کو 1 ملا تھا تو عدد وفق سے ضرب یہاں پہ دے دیجیے, ٹھیک ہے. ماں کے 1 کو اور پھر 4 کو ضرب دے دیجیے, سب کا حصہ نکل آئے گا. اب تیسرا ضابطہ یہاں پہ کتاب میں لکھا ہے وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً. اول کی بھی ایک مثال دیتے ہیں یہ, لیکن غیر اول والی کا ابوین و 10 بنات اور زوجن و ابوین و 6 بنات, شوہر اور ماں باپ اور 6 بیٹیاں. شوہر اور ماں باپ 6 بیٹیاں. یہ اول کی مثال ابھی دیکھ لیجیے آپ, میں بول رہا ہوں اس کی مثال جو ہے نا اول والی. یہ کیا ہے, شوہر ہیں اور اب ہیں ہیں اور بنات کتنی ہیں, 6 ہیں. اب بتائیے یہاں پر جب شوہر موجود ہیں اور بیٹیاں موجود ہیں تو اصل مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ آپ کو پتا ہے بیٹیوں کی موجودگی میں شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ 4. ربع ملتا, چوتھائی. اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ چونکہ چوتھائی جو ہے نا یہ پہلے فریق سے ہے, یہاں ٹکراؤ ہو گیا ایک فریق کا دوسرے فریق سے. تو یہاں مسئلہ پڑھا آپ نے کہ اگر 2 کا ٹکراؤ دوسرے سے ہوتا ہے تو 6 سے مسئلہ بنتا ہے, 4 کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو 12 سے, 8 کا ٹکراؤ سکون کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو 24. یہاں پہ شوہر کا معاملہ جو ہے نا شوہر کے حصے کا ٹکراؤ ہو گیا ہے دوسرے گروہ سے, تو یہاں مسئلہ سمپل کتنے سے بنے گا؟ 12 سے بنے گا. لیکن پہلے شوہر کا حصہ لکھیے. شوہر کو ربع ملتا ہے نا, چوتھا ہے جی, اور باپ کو سدس ملے گا یہاں پہ اور ماں کو بھی سدس ملے گا اور بنات کو سلسان. تو 12 سے جب حصہ بنائیں گے تو یہ بتائیے کہ 12 میں شوہر کا ربع ہوگا کتنا؟ 3. 12 میں چوتھائی, 1/4 کتنا بنے گا؟ 3. اور 12 میں سدس کتنا بنے گا؟ 2. باپ کو 2 چلا جائے گا, ماں کو 2 سدس جائے گا, وہ کتنا ہے؟ 2. اور بیٹیوں کا سلسان ہے تو 12 کا سلسان جو ہے 8 آئے گا. 8 آئے گا. اب ٹوٹل کر لیجیے آپ. آپ نے مخرج بنایا تھا 12 سے حصہ دیا تو یہ 12 سے بڑھ گئے جی. کتنے ہو گئے؟ 24 ہو گئے. 8 ہو گئے, 9 11 ہو گئے سر. 8 آپ بیٹیوں کو 8 دے رہے ہیں, 8 بیٹیوں کو دے رہے ماں ہیں, کو 2 جا رہے ہیں, باپ کو 2 جا رہے ہیں, شوہر کو 3 جا رہے ہیں, 15 ہو گئے. کل 15 ہو گئے. اور اصلی مسئلہ کتنے سے بنایا تھا آپ نے؟ 12 جگہ بانٹا ہے اور حصے 15 دینے پڑ رہے ہیں. اس کو اول کہتے ہیں. تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو جب اول ہو جائے یعنی لوگوں کے سہام کا ٹوٹل مسئلہ سے بڑھ جائے تو نئے والے ٹوٹل جو سہام کا ہے نا اس کو اس سے مسئلہ بنا دیجیے آپ, یعنی 15 سے 12 ہٹائیے, مسئلہ بنائیے اور دے دیے حساب. دوبارہ اول میں کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے سہام کا ٹوٹل اصل مسئلہ سے بڑھ جائے, جی, سہام کے ٹوٹل کو اصل مسئلہ بنا دیتے ہیں. اوپر آپ نے لکھا تھا کہ 12 سے مسئلہ بنے گا, اس 12 کو کاٹ کر کے 15 سے مسئلہ بنا دیجیے. مسئلہ بنے گا 15 سے, جی ہاں, اصل مسئلہ 15 سے, وہ 12 رہنے دیجیے گا تاکہ اندازہ ہو کہ اول ہوا ہے. ہم نے مسئلہ یہاں پر 12 سے پروسیس میں گزریں گے نا 12 والے پہلے. جی جی ہاں, پروسیس میں گزریں گے کیونکہ 12 ہی سے تو آپ نکالیں گے شوہر کا ربع. جی جی 12 ہی سے آپ بیٹیوں کا 8 نکالیں گے, 15 سے نہیں نکال پائیں گے جب تک یہ اول نہیں پڑھیں گے, جب تک یہ, کیونکہ اول جب یہ کلیئر نہیں ہوگا. اول تو کلیئر ہو گیا, اول تو کلیئر ہو گیا, اس کو ملا دیا میں نے, اول تو کلیئر ہو گیا نا. مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے حضرت. میں نے اول کلیئر کر دیا. اول کا مطلب ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس سے سب کو دینے کے بعد جو دے رہے ٹوٹل جو ہے نا اصل مسئلہ سے بڑھ جائے وہی اول ہے. بڑھنے کو اول کہتے ہیں. آپ نے شوہر کو 3 دیا, باپ کو 2 دیا, ماں کو 2 دیا, بیٹیوں کو 8 دیا, یہ تو 15 ہو گئے. جی 12 حصوں میں تقسیم کرنا تھا, ہو گئے 15 دینے پڑ رہے ہیں, تو اسی کو اول کہتے ہیں.
صحیح ہے. جب بھی اصل مسئلہ سے لوگوں کے سہام بڑھ جائیں تو اسی کو اول کہتے ہیں. تو اول میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ حکم بتا رہا ہوں. کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل سہام بن رہے ہیں اسی کو اٹھا کر کے اصل مسئلہ بنا دیجیے. تو اول کلیئر نہیں ہو گیا؟ جی حضور جی. اب اس کو ہم پڑھ لیں گے، وہاں پہ پڑھ لیں گے. چلیے، تو اس لیے یہاں پر اول کی بات جو ہے نا، یہاں پہ ایک اور میں سمجھا رہا ہوں، آگے اور سمجھاؤں گا نہیں میں، کیونکہ ہم تصحیح کے ساتھ جو ہے نا اصول ہے اس کو ذہن میں راسخ کرنا ہے پورے طور پہ. اور پھر اول کی مثالیں جب اول والے چیپٹر میں آئیں گے نا تو ہم مثال کر لیں گے. تو اب دیکھیے یہاں پر بیٹیاں کتنی تھی؟ 6 تھی نا جی. یہاں پہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 6 ہیں. تو شوہر تو ایک ہے، 3 چلا گیا، اس کو کوئی معاملہ نہیں ہے. باپ اکیلے ہیں، 2 مل گیا. ماں اکیلی ہیں، 2 مل گیا. بیٹیاں 6 ہیں اور حصہ ان کا 8 ہے. اب 8 کو 6 جگہ بانٹیں گے کیسے؟ یہاں بھی ایک ہی فریق پر کسر واقع ہو رہا ہے نا. ایک فریق پر کسر واقع ہو جائے کہ ان کے سہام ان کے رؤوس پر برابر نہ بڑھ سکیں تو کیا کریں گے؟ نسبت دیکھیں گے. یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، صرف اور والی بات ہے. تو یہاں پر 8 اور 6 کو کون تو تیسرا نمبر ہے جو کاٹ رہا ہے؟ بولیے. 2 کاٹ رہا ہے. 2 جو ہے نا 8 کو 4 بار میں اور 6 کو جی 3 بار میں. تو یہاں پر جو عدد رؤوس ہے یعنی ان کا بیٹیوں کا 6 ہے، اس کا وقف کتنا ہے؟ 2 سے 3 ہے نا. نہیں، 2 نے 3 بار کاٹا، جتنی بار کاٹے گا وہ وقف ہوتا ہے. ٹھیک. وہ 3 ہو گئے. بار میں کاٹتا ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا. 3 جتنی ہو گئے بار میں کاٹتا ہے اس کو 3 ہو گئے. پھر تو وہ 2 نے 3 مرتبوں میں کاٹا ہے تو 3 لیں گے. تو 6 کا اس میں عدد وقف، اور عدد وقف جو 3 ہے اس کو اب اصل مسئلہ میں نہیں بلکہ اول والا مسئلہ ہے تو اول میں، لہذا 3 کو ضرب دے دیں گے ہم کس سے؟ 15 سے. تو 15 دیا 45 ہو گیا. اب 3 میں سے ہر وہ جو 3 ضرب مضروب بھی ہے نا، مضروب بھی، اس میں سے اب ہر ایک کسی کو ضرب دیں گے. تو شوہر کا 3 تھا، کتنے آئی؟ 9. اور کیا نام ہے، اور دیکھ لیجئے ماں کا کتنا تھا؟ باپ کا سدس 2 تھے، 3 تھا تو 9 ہو گیا. اور ماں باپ کا جو ہے 2 تھا تو کتنا ہو گیا؟ 6 ہو گیا. اور ماں کا بھی 2 تھا تو 6 ہو گیا. 6 ہو گیا. اور کتنا تھا؟ 8 تھے، 24 ہو گئے. 24 ہو گئے. اور 24 ہے تو بیٹیاں 6 ہیں، 24 تقسیم کر دیجیے. 6 چوکو 24 جی. 6 سب کو مل جائے گا. نہیں، 4 سب کو مل جائے گا بیٹیوں کو. ہو گیا کہ نہیں؟ جی 45 ہو گئے. اور یہ ٹوٹل نکال لیجیے گا تو 24 6 کتنے ہو گئے؟ 30. اور 30 6 36 اور 36 9 45. تو یہ آور کا مسئلہ ہم نے ایک پریکٹس کر. چلیے تیسرے ضابطے کی طرف. والثالث، یہ ایک ہی فریق پر کسر واقع ہو رہا ہے لیکن جو فریق اور سہام کے درمیان جو ہم نے نسبت دیکھی تو ان میں توافق نہیں ہے. والثالث تكون بین سہام و رؤوس موافقہ. سہام اور رؤوس میں توافق نہیں ہے، یعنی تباین ہے. اچھا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر تباین ہے تو پورے نمبر کو اصل مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں. سمپل. یہاں دو ہی چیز دیکھ رہے ہیں، سہام اور رؤوس میں توافق ہے یا نہیں ہے. اگر توافق ہے تو عدد وقف کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، اور اگر توافق نہیں ہے تو پورے عدد رؤوس کو اٹھا کر کے اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. چلیے اس کو ہم پیج بھی لکھتے ہیں. اگر عدد سہام و عدد رؤوس کے مابین توافق نہ ہو تو پورے عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے کیسے لکھا سراجی میں. والثالث ان لا تكون بین سہام و رؤوس موافقہ، یہ کہ موافقہ نہ ہو سہام و رؤوس کے درمیان. ويضرب كل عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام، تو جن لوگوں پر یا جس فریق پر سہام منکسر ہوا ہے، برابر برابر نہیں بٹا ہے، ان کے عدد رؤوس کے پورے کو ضرب دے دیں گے کس میں؟ اصل مسئلہ میں. واولھا ان كانت عائلۃ، اور اول والا مسئلہ ہے تو اول میں ضرب دے دیں گے. اس کی مثال کیا دے رہے ہیں یہ؟ اب ہے
और उम है और 5 बेटियां हैं। देख लिया आपने 5 नंबर ही मैंने प्रैक्टिस पहले करा दी आप लोगों को। यहाँ भी 6 से मसला बनेगा ना जी। और बाप को कितना जाएगा? सुदूस तो जाएगा, सुदूस 6 से जाएगा, मसला बनेगा सुदूस तो 1 जाएगा सुदूस और माँ को भी सुदूस और बेटियों को सुलूसान सुलूसान 4। इस पे तो आपको जबान पे रहना चाहिए क्योंकि सब वही सुलूसान मसला बन रहा है। 6 से मसला बना, सुदूस बाप का 1, सुदूस माँ का 1 और सुलसान 6 में से सुलसान 4 हुए तो बेटियों का कितना हो गया? अब बताइए 4-5 बेटियों को कैसे पड़ेगा? कसर हो गया ना। और दोनों आदतों में क्या है? तबायुन है। तो यहाँ पर आपका क्या करिए कि 5 को पूरा वफ तो मिलेगा नहीं ना आपको, पूरे 5 को पूरे 6 में जरब दे दीजिए। 5 को किस में जरब दीजिएगा? असली मसला कितने से बनाया था? 6 से। 6 में जरब दे दीजिए तो 6 5 30 हो गया। अब हर एक का हिस्सा निकालिए फटाफट। तो आप मदरूब भी से हिस्सा निकालेंगे ना, क्योंकि 5 से जरब दिया 6 को, तो 5 से अब नीचे उनके शेयर को जरब दीजिए। तो लिहाजा बाप का 5 कम में 5 हो गया बाप का और माँ का 5 5 हो गया 5 हो गया और बेटियों का 4 है। 5 से जरब दीजिए 5 20 हो गया 20 और 20 को 5 पर तकसीम कर दिए तो हर बेटी का क्या हो गया? 4 बिंद का 4 नहीं हो गया जी जी 3 उसूल मुकम्मल हो गए। अब आगे बढ़िए। बातें मुकम्मल हो गए जो कि सिहाम और रूस के दरमियान थे। अब हमें बाकी 4 और उसूल पढ़ने और एक साथ पढ़िएगा चाहे देर हो जाए, है ना। यही सब स्ट्रेटेजी होती है, इसी वजह से मैं कुछ छोड़ता भी हूँ कुछ पकड़ता हूँ। हजरत ये लिखा हुआ वाला दिखाई नहीं दे रहा, किताब का सफा दिखा रहा लेकिन लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ आज जो है ना मेरा उसमें गड़बड़ी हो गई है। इसमें यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखा नहीं रहा कैसे शेयर करूं। मैं जो है ना जो लिख रहा हूँ उसको जो है ना आपको ग्रुप में डाल देता हूँ फोटो लेकर। ठीक है ठीक। और इसलिए बुलंद आवाज से बोल रहा हूँ कि आप लोग, क्योंकि मैंने पहले ही सजेशन दिया था कि मैं तो भेज दूंगा लेकिन आप लोग अपने हाथ से लिखिएगा जरूर, अपने अल्फाज जी अपने हाथ से भी लिख रहे हैं। हाँ अल्फाज बदल के जैसे भी कर रहा हूँ। तो दूसरी मिसाल दी थी और वाली और ज़ौजिन व खम्से अखवात ले, आपको हम छोड़ दिए इसको। अम्मल अरबा, ये छोड़ने का मसला ये नहीं कहा मैंने कि छोड़ ही देना इसको, आप खुद लगा लीजिएगा जैसे मैंने और का मसला बताया, वरना हम इस पर आएंगे फिर। 4 जो बाकी ज़ाब्ते हैं वो है सिहाम और सिहाम के दरमियान। अभी हमने सिहाम और रूस के दरमियान पढ़ लिया, सिहाम और सिहाम के दरमियान। तो उनमें देखिए, अच्छा ये सिहाम और सिहाम के दरमियान जो मामलात है ना, वो यूं समझ लीजिए कि निस्बतें 4 है कि नहीं है? निस्बतें कौन कौन? तदाखुल और तबाइन। तो अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि वो 4 है ना, 4 तरह की निस्बतें होती हैं, चारों का अलग अलग असर। इस तरह 4 हो गए। एक जुमले में बता दूं मैं कि अब हम देखेंगे कि कसर जो है वो 2 ग्रुप पर हो रहा है या 2 पर से जायद पर हो रहा है। उनके है ना, उनके आदाद के दरमियान निस्बत जो है वो 4 तरह की हो सकती है। आदाद रूस, क्योंकि आदद रूस आदद सिहाम में हम 2 बातें कर चुके हैं, या तो तवाफुक है या तवाफुक नहीं है, पढ़ लिया। अब देखा जाएगा कि आदद रूस और दूसरा भी ग्रोह है वहां पे, उन दोनों पर कसर वाक़ई हो रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। आदद रूस और आदद 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं और 4 जद्दात हैं, तो 2 ग्रुप हो गए ना ज्यादा। तो 5 और 4 के दरमियान निस्बत देखिए, तबायुन है। तो ये निस्बतें जो है 4 तरह की हो सकती हैं। और इसमें मैं पहले मेरी तरफ से सुन लीजिए आप, इसमें एक असली ये है कि दोनों में अगर तमासुल हो तो ज़र्ब देने की जरूरत नहीं, किसी को उठा करके असली मसला में ज़र्ब दे दीजिए, ठीक है। दोनों में यानी एक अदद रूस और दूसरे अदद रूस, दोनों में अगर जो है ना तदाखुल हो तो बड़े वाले नंबर को लेकर के आप असली मसला में ज़र्ब दे दीजिए। दोनों में तवाफुक हो तो एक के वफ्क को दूसरे के पूरे में ज़र्ब दीजिए, एक के दूसरे के पूरे में ज़र्ब दीजिए। जैसे बेटियां 6 हैं
اور جداد 4 ہیں تو ان میں توافق جو ہے نا 2 سے ہوا تو 2 6 کو 3 بار میں کاٹے گا اور جداد 4 ہیں تو 2 بار میں کاٹے گا. تو 6 کو یا تو 6 کو جو ہے نا وہ 2 سے ضرب دیجئے جو کہ جداد 4 ہیں تو توافق بالنصف ہوا, یا تو 6 کو 2 سے ضرب دے دیجئے یا جداد کا ٹوٹل نمبر لے کر کے اس کے وقت میں ضرب دیجئے جو 6 کے وقت کتنا تھا 3 تھا تو یا تو 4 کو 3 سے ضرب دیجئے تب بھی 12 آئے گا یا 6 کو جداد کا وقت 2 ہے اس میں ضرب دیجئے تو 12 آئے گا. ادھر سے کان پکڑیں ادھر سے کان پکڑیں برابر ہے. تو دونوں اعداد میں اگر توافق ہو تو کیا طریقہ ہے, ایک کے وفق کو دوسرے کے ٹوٹل میں ضرب دیتے ہیں, جو حاصل نکلے اس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیتے ہیں. اور چوتھی صورت کیا تھی کہ دونوں اعداد میں توافق بھی نہ ہو تو کیا ہو تباین ہو. تباین ہوگا تو ایک کے پورے کو دوسرے کے پورے میں ضرب دیتے ہیں. چاروں ضابطے حاصل ہو گئے اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں. پھر میں ایک بار بولتا ہوں کہ 4 جو